السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 5ویں قسط ہے۔ تم میری اطاعت کرو۔ آج کا لیکچر شاندار تھا۔ اتنی کم عمر میں اتنا نالج، اتنے مضبوط نظریات رکھنا کمال ہے۔ مسٹر ماسیل انسٹاپیبل ہے۔ جیسے ہی ماسیل اسٹوڈیو سے باہر نکلا، اسے اسٹوڈنٹس کے ایسے بہت سے جملے ایک ساتھ سنائی دیے۔ وہ اپنا کام کر گیا تھا اور اب ایما کی باری تھی۔ جانے وہ اسے قائل کر پاتی یا نہیں، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اسٹوڈیو خالی ہونے کا انتظار کیا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ شاید آج ہی وہ دن تھا جب اسے پہلی بار اپنے اندر کے ملحد کے علاوہ کسی اور سے بات کرنی تھی، کسی اور کا سامنا کرنا تھا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ماسیل تھا، ایک بت ساز۔ جیسے ہی وہ اسٹوڈیو سے باہر نکلی، اسے ماسیل نظر آیا۔ وہ سامنے ہی پول کے پاس مارتھا کے ساتھ کھڑا تھا۔ مارتھا کے ہاتھ میں اس کا کوٹ تھا، وہ جلدی میں نظر آ رہا تھا، یعنی وہ کہیں جا رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ماسیل کو اتنی جلدی میں دیکھا تھا۔ مارتھا کسی طوطے کی طرح اسے اس کی کسی اہم میٹنگ کا بتا رہی تھی۔ ماسیل نہ تو بزنس مین تھا، نہ ہی کوئی جاب کرتا تھا، وہ بس آرٹسٹ تھا۔ پھر اس کی ایسی کون سی اہم میٹنگ تھی جس میں جانے کے لیے وہ تیار تھا؟ وہ اپنی کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے اور ایما کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، ماسیل پلٹ کر اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی پچھلے چند منٹوں سے لگاتار، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے دیکھتی اور ماسیل کو احساس نہ ہوتا؟ وہ اس کی حرکت پر مسکرایا اور مارتھا سے کچھ کہتا اس کی جانب بڑھا۔ مجھے لگا تم چلی گئی ہو۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ وہ اس کے کندھوں سے تھوڑا اوپر تک آتی تھی۔ ہاں، میں بس جانے لگی ہوں۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو جتنا تم چاہو۔ وہ شوق ہوا جبکہ ایما کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ماسیل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے مزید تنگ کرنے کا ارادہ بدل دیا، اسے خود بھی میٹنگ میں جانا تھا۔ ہاں، آپ کے سوال کا جواب دینا تھا۔ کون سا سوال؟ وہ الجھا۔ یہی کہ ہم مسلمان نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا واقعی تمہیں جواب مل گیا؟ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ ہاں، مل چکا ہے، پر ابھی نہیں دے سکتی۔ کل آپ کو آپ کے پرسنل اسٹوڈیو میں ملتی ہوں۔ ٹیک کیئر۔ وہ اپنی بات سنا کر تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور ہوتی گئی، جبکہ ماسیل نے حیرانی سے اسے دور جاتے دیکھا۔ وہ لڑکی کبھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بس ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اور پھر اس رات ریسا ہال کی لائبریری میں عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ سب نے دیکھا عبدل بھاگتا ہوا لائبریری میں داخل ہوا۔ بارش کی وجہ سے وہ بھیگا ہوا تھا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ لائبریری میں معمول کے مطابق خاموشی چھائی تھی۔ اسٹوڈنٹس آرام سے اپنے کام میں مگن تھے، اور پھر اس کی نظر آخری کونے میں گلاس ونڈو کے سامنے بیٹھی ایمان پر پڑی۔ بجلی کڑکنے کی چندیانے والی روشنی میں اس کا وجود نہا گیا۔ وہ ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں بیٹھی تھی اور سر پہ ایک موٹا اسکارف تھا۔ بادلوں کے اس زور سے گرجنے پر وہ گھبرا گئی۔ وہ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وقفے وقفے سے گلاس ونڈو پر بہتے بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی، ایک دم کھڑکی سے تھوڑا دور ہوئی۔ یہ منظر اس کا ہمیشہ سے پسندیدہ تھا۔ بارش کے قطروں کا کھڑکی کے شیشوں پر بہنا اسے ہمیشہ سے متاثر کرتا تھا۔ اسے یہاں سکون سے بیٹھے دیکھ کر عبدل کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ لائبریری میں بیٹھے باقی اسٹوڈنٹس نے حیرت سے عبدل کو دیکھا۔ وہ قبل لائبریری نہیں آیا تھا۔ ہیلو۔ وہ اس کے قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی خاکی شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی، اس کے بالوں سے جو پانی ٹپک رہا تھا وہ اسے عجیب بنا رہا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی عبدل نے زور سے اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلایا تاکہ بال خشک ہو سکیں۔ پانی کے قطرے ایمان کے چہرے تک گئے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر عبدل کو دیکھا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ وہ بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، تو میں پوچھنے آیا تھا، تم اس دن میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، کوئی خاص وجہ تھی؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ کیا بول رہا تھا۔ ایمان الجھ سی گئی، جبکہ الجھا ہوا تو وہ خود بھی تھا۔ نہیں جانتا تھا جان نے اسے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ یہاں کوئی پرینک نہیں ہوا تھا۔ تم یہ پوچھنے آئے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، وہ کچھ بول نہ پایا۔ جانے سامنے بیٹھی لڑکی سے وہ جھوٹ کیوں نہیں بول پا رہا تھا۔ کیا تم مجھے کافی پلا سکتی ہو؟ وہ دراصل میرا والیٹ گم ہو گیا اور مجھے کافی کی شدید طلب ہو رہی ہے۔ یہاں مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا، پر تم جانتی ہو تو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ایمان اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں، اور ہاں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔
وہ فٹافٹ اپنا بیگ سمیٹتی بولی۔ صاف ظاہر تھا اسے کافی تو کیا پانی پلانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ دیکھو اتنی تیز بارش میں کسی بھوکے پیاسے کو کھانا کھلانا اچھی بات ہے، میں تمہیں کل صبح پیسے واپس کر دوں گا، بس ابھی مجھے صرف کافی چاہیے۔ تو تم کسی اور سے مانگ لو، وہ جھٹکے سے اٹھی۔ تمہاری طرح یہاں کوئی بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ وہ بھی کھڑا ہوا پر اس کے سامنے ایمان کو اپنا وجود چھوٹا سا لگا۔ تم اتنے بڑے ہو پھر بھی مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو؟ ادھار صبح واپس کر دوں گا، وہ بضد تھا۔ ایمان سمجھ گئی تھی وہ جانے والا نہیں تھا۔ اس نے آس پاس اسٹوڈنٹس کو دیکھا، تقریباً سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے عجیب لگا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں عبدل نے نظریں گھمائیں تو سب کی گردنیں سیدھی ہو گئیں۔ سب اپنے کاموں میں یوں مگن ہو گئے جیسے وہ وہاں ہوں ہی نہ۔ ٹھیک ہے، وہ بیگ کندھے پہ لٹکاتی آگے بڑھی۔ عبدل نے سکون کا سانس لیا۔ ایمان نہیں جانتی تھی وہ بس اسے اپنے دوستوں کی شرارت سے بچانا چاہتا تھا، اور عبدل نہیں جانتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ وہ اسے بس اپنی سی لگتی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے لائبریری سے باہر نکل گئے۔ عبدل کے باہر نکلتے ہی لائبریری میں عجیب سا شور مچ گیا۔ او مائی گاڈ، تم نے دیکھا؟ کیا وہ عبدل ہی تھا؟ عبدل یہاں آیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کیا بات کر رہا تھا؟ وہ منحوس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور تبھی عبدل نے دروازے کے باہر سے پیچھے کی جانب جھک کر لائبریری میں جھانکا۔ اس کا چہرہ نظر آیا اور پھر سے خاموشی چھا گئی۔ عبدل نے اپنی 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا اور پھر سب کی جانب۔ اشارہ تھا کہ وہ ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ارے تم نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ایمان نے جھٹکے سے پلٹتے ہوئے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر اسے انگلی سے وارننگ دی۔ یقیناً اسے بنا بلایا مہمان پسند نہیں آیا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک تھا۔ بالکل بھی نہیں، عبدل نے دونوں ہاتھ اٹھا کر صفائی پیش کی، اور پھر وہ خود بھی نہیں جانتا تھا راہداری میں ایمان کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ کچھ لوگ ایک محبت کی تلاش میں اپنی سے جڑی ساری محبتیں گنوا دیتے ہیں۔ وہ بھی کسی ایسی ہی محبت کی تلاش میں تھا۔ آج شام ہی سید جبیل کو کسی نے خبر دی تھی، اور سید جبیل کا اس وقت سے خون کھول رہا تھا۔ اس طوفانی شام میں سید جبیل اپنی سیاہ شیشوں والی بڑی سی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور اس وقت ان کی گاڑی بدنام زمانہ محلہ کی ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئی۔ مدھم سرخ روشنی یہاں کا خاصہ تھی۔ ان کی گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ سید جبیل کے ساتھ ساتھ ان کا ڈرائیور بھی گلی کے نکڑوں پر بیٹھے نشیوں میں سے کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ سید جبیل جو آج تک یہاں نہیں آئے تھے، انہیں آج آنا پڑا تھا۔ کسی پولیس والے نے انہیں خبر دی تھی کہ ان کا وارث یہاں نشے کرتا دیکھا گیا تھا۔ یہاں کی تنگ گلیوں میں کہیں پائل تو کہیں ڈھول کی تاپ سنائی دے رہی تھی، کہیں پر تیز میوزک تھا۔ سید جبیل کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے آخر انہیں ہی کیوں ایسی آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا، آخر کیوں؟ سید جبیل نے اب گاڑی کے شیشے نیچے کر لیے تھے۔ جہاں جہاں سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی لوگ رخ موڑ کر دیکھ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں میں ستائش تھی، جانے یہ گاڑی کس کوٹھے کے سامنے رکنے والی تھی، اور آج کس کی محفل سجنے والی تھی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ انہیں نظر آ گیا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس 2 نشیوں کے ساتھ بیٹھا وہ لڑکا اپنی قیمتی کپڑوں سے ہی پہچانا گیا تھا۔ ڈرائیور نے دیکھتے ہی گاڑی روک لی تھی۔ وہ ہاتھ میں سگریٹ پکڑے نشے کی حالت میں کش لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زمین پر ایسے بیٹھا تھا جیسے یہی اس کا مسکن ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی اور سکون تھا۔ وہ اب آنکھیں بند کیے ہولے ہولے جھومنے لگا تھا۔ اچانک پاس بیٹھے ایک نشئی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ تمہیں یہ چاہیے؟ اور پھر اس نے اپنی کلائی سے گھڑی اتارنے کی کوشش کی، لیکن نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اس سے وہ گھڑی نہ اتاری گئی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی، لیکن ٹھنڈی تیز ہوا کے باعث وہ دبلا پتلا لڑکا اب ٹھنڈ سے کانپنے لگا تھا۔ تبھی جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر سید جبیل باہر نکلے۔ اس کے ساتھ ہی ڈرائیور نے باہر نکلتے چھاتا سید جبیل پر کیا تاکہ وہ بارش سے بچ سکے۔ سید جبیل نے آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ ایک پل کے لیے تو وہ لڑکا سیدھا ہوا، اور پھر سید جبیل کو دیکھتے ہی طنزیہ مسکان اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ سید جبیل جن کی آنکھیں غم و غصے کے جذبات سے سرخ ہو چکی تھیں، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے داہنے گال پر رسید کیا۔ لڑکا لڑکھڑا گیا۔ اس نے سر جھٹک کر آنکھیں کھولنے اور خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ زور سے ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ لڑکھڑا کر وہ نیچے گر جاتا، سید جبیل نے اسے تھاما اور اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس پہ ڈالی۔ غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ ان کا خون تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے اسے کھرونچ بھی آئے۔ وہاں موجود کافی لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ لڑکا جو ہر روز یہاں بیٹھ کر نشہ کرتا تھا،
آج اس کے بارے میں سب جان گئے تھے کہ وہ کسی اونچے خاندان سے تھا۔ سید جبیل نے اسے پکڑ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی تیزی سے واپسی کے راستے پر مڑ گئی۔ ہلکی بارش پھر سے تیز ہو چکی تھی، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ وہ وجود بے سدھ پڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا کافی کی سپ لے رہا تھا۔ رات کے اس پہر گلاس ڈور کے اس پار برستی بارش کی بوندیں خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ بہت کنفیوز تھی، جبکہ عبدل کی نگاہیں اس پر جمی تھیں اور ایمان ایسے بیٹھی تھی جیسے جیل میں قید ہو۔ وہ عبدل کی کافی ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عبدل نے اسے کہا تھا کہ جب تک کافی ختم نہیں ہوگی وہ وہاں سے نہیں جائے گی، اور مجبوراً ایمان کو بیٹھنا پڑا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ عبدل کی شہرت کچھ خاص اچھی نہیں تھی اور اسی لیے وہ کوئی بھی پنگا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اسے بیزار بیٹھا دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ نگاہیں ابھی بھی اس پر جمی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا تاکہ ایمان کے ساتھ اگر کوئی پرینک ہونا بھی ہو تو نہ ہو۔ اس کے سیدھا ہونے پر ایمان نے اسے دیکھا۔ کیا تم اپنا خدا ساتھ لائی ہو؟ وہ چونکی۔ یہ کیسا عجیب سوال تھا؟ کیا مطلب؟ ایمان کے بھویں سکڑی۔ میرا مطلب ہے تم مسلمان ہو، تو کیا تم اپنا خدا یہاں ساتھ لائی یا اپنے ملک چھوڑ آئی ہو؟ کتنا عجیب سا سوال تھا۔ خدا کو تھوڑی لایا جاتا ہے، وہ مجھے یہاں لایا ہے۔ لہجہ تیکھا ہوا۔ بہت ساری لڑکے لڑکیاں جن کا خدا انہیں 7 سمندر پار لاتا ہے، وہ یہاں آ کر اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں، جیسے وہ اپنے خدا کو 7 سمندر پیچھے ہی چھوڑ آئے ہوں۔ تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آنکھوں میں تیز چمک لیے وہ اسے جانچنے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے خدا کو کہیں چھوڑ کر نہیں آئی۔ وہ جیسے برا مان گئی، چہرے کے نقوش میں ناراضی واضح تھی۔ اور اگر یہاں آنے کے بعد چھوڑ دیا تو؟ ابرو اچکائے پوچھا گیا۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ تھا، یوں جیسے دنیا میں اس وقت عبدل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی موضوع نہ ہو، ایمان اور اس کا خدا۔ میں ویسی نہیں ہوں، لفظوں پر زور دیا گیا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیشہ ہی ایسی رہو گی جیسی اب ہو؟ آخر وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں جا رہی ہوں۔ وہ ضد ہوئی، اسے جانا ہی بہتر لگا۔ آرجے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تیر نشانے پہ لگا تھا۔ ایمان اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ وہ اسے پل پل حیرت میں ڈال رہا تھا۔ وہ آرجے کو کیسے جانتا تھا؟ یہ بات ایمان کو پریشان کر کے رکھتی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بھیگی شرٹ اور بالوں کو۔ وہ جتنا بد دماغ لگتا تھا، کیا وہ واقعی اتنا ہی بد دماغ تھا؟ کیا مطلب آرجے؟ دل کی دھڑکن کیسے تیز ہوئی، یہ کوئی اس وقت ایمان سے پوچھتا۔ تم آرجے کو کیسے جانتی ہو؟ الٹا سوال آیا۔ کیا تم آرجے سے ملے ہو؟ آنکھوں میں بے چینی سی ابھری۔ اس کی بات پر عبدل کا کہکا ابھرا۔ وہ پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بارش اب ہلکی ہو گئی تھی۔ ایمان کے لیے اس وقت عبدل سے بڑا معمہ کوئی نہیں تھا، جبکہ ریسا ہال کے سبھی اسٹوڈنٹس اس بات پر حیران تھے کہ عبدل اتنے سکون سے بیٹھا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ۔ کتنی ہی دیر وہ ہنستا رہا۔ اس کی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو ایمان نے واضح طور پر دیکھا تھا۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی ہنسی اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم اپنا خدا ساتھ لائی ہو تو اسے یہاں آ کر ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس نے جھکتے ہوئے ہولے سے ایمان کے سر کو اپنے ہاتھ سے چھوا۔ اس کا انداز سنجیدہ تھا، اتنا سنجیدہ کہ ایمان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ دل کی دھڑکن مزید تیز ہوئی۔ پھر وہ واپس پلٹا اور قدم بڑھاتا دور ہوتا گیا۔ وہ اب سیٹی بجا رہا تھا۔ باہر ٹھنڈ تھی۔ اس کی شرٹ جو جسم سے چپکی تھی وہ اب تک خشک نہیں ہوئی تھی۔ کاؤنٹر کے قریب اسے ایک اسٹوڈنٹ ہوڈی پہنے نظر آیا۔ عبدل نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ لڑکے کی گردن پہ مارا جو بھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ نیل تھا جس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ نیل اس اچانک افتاد پہ گھبرا گیا۔ اپنے پیچھے کھڑے عبدل کو دیکھ کر اس کا سانس اٹکا۔ عبدل نے سیٹی بجاتے ہوئے اسے آنکھوں سے ہوڈی اتارنے کا اشارہ کیا۔ نیل قد میں عبدل جتنا ہی لمبا تھا۔ اس نے ہاتھ اپنی گردن پہ رکھا ہوا تھا جہاں زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ نیل جیسی ہی ہوڈی اتاری، عبدل اسے لے کر پہنتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ایمان یا نیل کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، جبکہ ایمان حیرت زدہ سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی عبدل کون تھا اور اس کا اصلی روپ کون سا تھا۔ سب نے دیکھ لیا تھا لائبریری میں۔ لائبریری سے یہاں کیفے تک آتے اور اب کیفے میں عبدل ایمان کے ساتھ تھا۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ ایمان سے دور رہا جائے۔ ایما کی اگلے 2 دن ماسیل سے ملاقات نہ ہو پائی۔ تیسرے دن وہ انسٹیٹیوٹ آئی تو وہ پورا خالی تھا۔ اس نے حیرانی سے چاروں جانب دیکھا۔ کورس کے آخری دن تھے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی مارتھا نمودار ہوئی۔ مسٹر ماسیل اپنے اسٹوڈیو میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے پیغام دیتی جا چکی تھی، جانے وہ کون سی میٹنگ میں گیا تھا جو تیسرے دن لوٹا تھا۔ ایما کے یہ 2-3 دن مصروف گزرے۔
اس کے یونیورسٹی میں فائنل ایگزامز شروع ہونے والے تھے اور وہ اسی لیے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدم اٹھاتی اسٹوڈیو کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ 3 دن پہلے اس نے ماسیل سے کہا تھا کہ وہ اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور ماسیل اس کی بات کیسے بھول سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ اسٹوڈیو پہنچی، ماسیل اندر ایک نامکمل سے مجسمے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، آواز سن کر وہ پلٹا، اس کی نظریں ایما سے ٹکرائیں۔ 3 دن اسے بنا دیکھے کیسے گزارے تھے یہ بس وہی جانتا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ایما کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر اندر آئی اور کھڑی ہو گئی۔ ماسیل کے ساتھ اکیلے اس کے اسٹوڈیو میں رکنا اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سرمئی پینٹ پر سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا، اس کے گھنے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ تھوڑا الجھا، تھوڑا تھکا نظر آ رہا تھا۔ ماسیل کی نظریں اس پر رک کر پلٹنا بھول جاتی تھیں۔ وہ ٹی پنک کلر پہنے ہوئے تھی، جارجٹ کا کھلا ٹراؤزر اور اس پر ڈھیلا سا ٹاپ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ سر پر گہرے سبز رنگ کا گرم سکارف تھا۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے گرد ایک خالہ تھا جو ماسیل کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اگر آج آف تھا تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایما نے بات ہی شکایت سے شروع کی۔ وہ پزل تھی، تھوڑی الجھی ہوئی، تھوڑی کنفیوز۔ ماسیل کی خاموش نگاہیں وہ خود پر زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گویا ہوئی۔ میرے ایگزامز ہیں اور آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا۔ وہ بلا وجہ ہی جھنجھلائی۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ماسیل قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور پھر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیسی ہیں آپ مس ایما؟ وہ اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے محبت سے پوچھنے لگا۔ آج آف تھا پر اسٹوڈنٹس کا، آپ کا نہیں۔ آپ نے تو مجھے میرے اہم سوال کا جواب دینا تھا، اس لیے میں یہاں رکا ہوں۔ وہ واپس پلٹا اور گلاس ونڈو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ایما کچھ کہتی تبھی دروازے پر مارتھا ابھری۔ وہ چائے کی ٹرالی کے ساتھ حاضر ہوئی تھی، ماسیل کے لیے کافی جبکہ ایما کے لیے چائے آئی تھی، اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہ ٹرالی رکھ کر واپس چلی گئی۔ اسے ایما ناپسند تھی پر وہ ماسیل کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایما نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا، بیگ کندھے سے اتار کر میز پہ رکھا اور پھر ماسیل کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر پول میں بطخیں معمول کے مطابق تیر رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ ایما خود سے کچھ بولے، اور پھر وہ بولی، بت سازی کیوں کرتے ہیں آپ؟ لہجہ عام سا تھا۔ مجھے پسند ہے، یہ آرٹ میرے اندر تھا ہمیشہ سے، اور شاید ہمیشہ رہے۔ اس نے ہولے سے جواب دیا اور واپس پلٹ کر ایک ہاتھ میں چائے جبکہ دوسرے میں کافی کا کپ اٹھایا۔ وہ ایما کے پاس واپس آیا اور اسے چائے تھمائی۔ ایما کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں پول میں تیرتی بطخوں پر جمی تھیں، لیکن اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ لیکن انسانوں کے مجسمے ہی کیوں؟ آپ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا، نگاہیں اب بھی باہر جمی تھیں۔ انسان سے زیادہ دلچسپ اور خوبصورت کچھ نہیں، اس لیے انسان ہمیشہ سے میری پہلی چوائس رہا ہے۔ ان کی گفتگو عام سے انداز میں آگے بڑھنے لگی۔ مسٹر ماسیل، کیا میں آپ کے بنائے گئے سارے مجسمے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ یکا یک اس کی جانب پلٹی۔ وہاں بہت سارے مجسمے تھے اور کافی مجسمے ڈھکے ہوئے تھے سفید کپڑے سے، سیاہ ادھم سفید مجسمے۔ سیاہی اور سفیدی یکا یک ملنے لگی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ ماسیل نے کافی کا کپ واپس رکھا اور آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کی ساری بتیاں جلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجسموں سے سفید کپڑا اتارنے لگا۔ سفید مجسموں کی خوبصورتی اور کاریگری دیکھ کر ایما حیران رہ گئی۔ اس کا پرسنل اسٹوڈیو تو شاہکاروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ واپس رکھتی آگے بڑھی۔ ہر مجسمے کے لیے ایک الگ میز تھا جس پر مجسمہ خوبصورتی سے سجا تھا۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر ساکت رہ گئی۔ اس سے اپنی پیشانی جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑے میز پہ ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ ایک عروس سے بچ کے رہنا اور خود ایک عروس نہ بن جانا۔ ٹیرٹ کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج کر رہ گئے۔ اس کے سامنے ہی ایک عروس کا سفید مجسمہ نصب تھا۔ یہ کوئی 7 فٹ اونچا مجسمہ تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش میں تھا جبکہ اس کے دونوں دو ہیکل پر پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا جھکاؤ کمر کے بل تھا۔ اس کا چہرہ آسمان کی جانب تھا۔ اس کے پروں کو زنجیروں میں باندھا گیا تھا۔ دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ وہ زور لگا کر اپنے پر آزاد کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس مجسمے کو دیکھتی رہی بنا پلک جھپکے۔ بت بنے۔ یہ ایک عروس ہے، ایکریس، تمہیں پسند آیا؟ وہ اسے بتاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فخر سے ایک عروس کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟
وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی اور اس کی بات سن کر ماسیل مسکرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ماسیل جسے تبت ساز کہا جاتا ہے، میں اپنے اسٹوڈیو میں کسی اور کے مجسمے کیوں رکھوں گا؟ ایک عروس سے بچ کر رہنا، ایک عروس سے بچ کر رہنا۔ ٹیرو کے الفاظ زور پکڑ گئی لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ اب گھوم کر مجسمے کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ماسیل اسے ایک عروس میں اتنی دلچسپی لیتے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ جانتی ہو اسے؟ ہاں، وہ جو اپنی حدوں سے نکل گیا تھا، پھر جلنا اور ڈوبنا اس کا مقدر ٹھہرا۔ ایما نے ہولے سے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی ماسیل کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تو تمہیں بھی باقی لوگوں کی طرح لگتا ہے کہ عروس قصوروار ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تمہیں تو لگے گا ہی، تم تو مذہبی لڑکی ہو، اس نے خود ہی جواب دیا، طنزیہ جواب۔ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ بھول گیا ہو کہ ایما کون تھی۔ میرے خیال سے اپنے بنائے گئے دائرے سے باہر نکلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، لیکن مجھے پھر بھی افسوس ہے۔ ایما کو اس کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا، اور پھر ہر بار وہ اس کے مذہبی ہونے پر چوٹ کرتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر فاصلہ مٹاتا اس کے عین قریب آن کھڑا ہوا۔ ایما پل بھر کو جھٹکی۔ کیا ہوگا اگر تم کبھی اپنی حدود سے باہر نکل آؤ تو؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ایما جھیل نہ پائی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس خیال نے ہی اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے خیال سے ہم کسی اور ٹاپک پر بات کرنے آئے تھے۔ وہ اس کے پاس سے نکلتی ہوئی تیزی سے چائے کی جانب بڑھی جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ پانی کی طرح ٹھنڈی ہو چکی چائے نہیں پی سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک پیسٹری اٹھائی۔ یہ سب کرنے کا مقصد ماسیل سے فاصلہ رکھنا تھا۔ اس کی اس حرکت میں ماسیل مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے دور رہتی تھی، دور رہنا چاہتی تھی، اور یہی بات ماسیل کو تکلیف میں ڈالتی تھی۔ اوکے مس ایما، تو بتائیں مجھے کیوں آپ اپنے خدا کی عبادت کرتی ہیں، اور کیوں وہ عبادت نہ کرنے پر سزا دیتا ہے؟ وہ یکدم پروفیشنل ہوتا تم سے آپ پر آیا۔ ایما نے پیسٹری منہ میں رکھتے ہوئے اس کے تمام مجسموں کو ایک نظر اور دیکھا۔ میٹھے کا ذائقہ منہ میں گھلتے ہی اسے اچھا محسوس ہوا۔ تو مسٹر ماسیل، آپ نے کہا انسان ہمیشہ آپ کی چوائس رہا ہے، اس لیے آپ ان کے مجسمے بناتے ہیں۔ یہ سارے مجسمے آپ کے ہیں اور آپ ان کے خالق ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اب اسٹوڈیو میں آگے کی جانب بڑھی، جہاں دونوں جانب لائن میں لکڑی کی میزوں پر مجسمے سجے تھے۔ ماسیل نے اس کی پیروی کی۔ پتہ ہے جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں، جبکہ عبادت کے لیے تو ہم ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجوں گا، اور جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ وہ رکی اور پلٹ کر ماسیل کو دیکھا۔ اسٹوڈیو کی ساری کھڑکیاں کھلی تھیں جن سے ڈوبتے سورج کی سرخ کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے بادل چھائے تھے اور ابھی جب بادل ہٹے تو شفق چاروں جانب پھیل گئی۔ آپ نے کہا انسان آپ کی پہلی چوائس ہے۔ بالکل، انسان اس کائنات کی پہلی چوائس ہے۔ خدا نے اسے بہت ہی کمپلیکس بنایا ہے۔ وہ پل بھر کو رکی۔ ماسیل خاموشی سے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اب ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے ایسے سن رہا تھا جیسے دنیا میں اس کی آواز کے علاوہ اور کچھ میسر نہ ہو، اور ہوتا بھی تو ماسیل اس وقت کسی کو میسر نہ ہوتا۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ ان مجسموں کو زندہ کر سکیں تو کیا آپ انہیں زندہ کرنا چاہیں گے؟ جیتے جاگتے سانس لیتے مجسمے؟ سوال عجیب تھا لیکن ماسیل کا جواب فوراً آیا، بنا سوچے سمجھے۔ نو، نیور۔ یوں جیسے اسے اس کا خیال ہی برا لگا ہو۔ کیوں؟ اس کا کیوں بہت گہرا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا یہ زندہ ہو کر میری طرح سفر کریں اس جہنم جیسی دنیا میں۔ ایما نے پہلی بار اس کے لہجے میں کڑواہٹ محسوس کی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟ وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ماسیل نے یکا جواب دیا۔ مسٹر ماسیل، آپ ان مجسموں کے خالق ہیں، آپ انہیں سفر نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو اپنا خدا پسند نہیں، آپ ہرگز ویسے خدا نہیں بنیں گے۔ تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتے یہ زندہ ہوں، یہ جئیں، یہ سانس لیں؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ان میں سے کسی ایک کو بھی ایسے انسان سے محبت ہو جائے جو بدلے میں کچھ نہ دے پائے۔ اس نے سوال کا رخ موڑا۔ گہری نگاہیں ایما پر جمی رہیں۔ پل بھر کو ایما کی رنگت بدلی۔ اسٹوڈیو میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یوں لگنے لگا جیسے وہاں موجود سارے مجسموں میں روح پھونک دی گئی ہو، اور وہ جیتے جاگتے سانس لیتے ان کی باتیں سن رہے ہوں اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ہوں۔ اوہو مسٹر ماسیل، کوئی بات نہیں، آپ اپنے اس مجسمے کو تڑپنے مت دیں۔ اس کے محبوب میں اس کے لیے محبت پیدا کر دینا۔ آپ تو نہیں چاہتے نا کوئی سفر کرے؟ اس بار وہ مسکرائی اور پورے اسٹوڈیو میں دھیمی دھیمی سی ہنسی گونج گئی۔ ایک عروس اپنی تکلیف بھول کر اب اسے سننے لگا تھا۔ وہ مائیکل جیکسن جسے اپنی سانولی رنگت پسند نہیں تھی، وہ بھی اپنے اصلی روپ میں مائک تھامے اب سٹیج پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بدصورتی بھول کر اب ایما کی خوبصورت ہنسی میں کھونے لگا تھا۔
وہ دائیں جانب سے 7ویں نمبر پہ رکھا۔ جیک اسپیرو بھی جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے اپنے ہیڈ کو اونچا کیا اور بھویں اٹھا کر اس عجیب لڑکی کو دیکھا۔ بائیں جانب سے پہلے نمبر پر موجود وہ خوبصورت حسینہ تھوڑا چڑ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اب چلتے ہوئے ایک مجسمے کے سامنے رکی۔ وہ ایک ہینڈسم سا مرد تھا۔ ڈونٹ یو نو ہم؟ ماسیل حیران ہوا۔ یہ ٹام کروز ہے، امریکن ایکٹر۔ کبھی میں اس کا فین تھا۔ یہ تب بنایا تھا سالوں پہلے۔ وہ ہنس دیا اور ٹام کروز نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اسے کیوں نہیں جانتی تھی؟ پورے اسٹوڈیو میں چہمگوئیاں سی پھیل گئیں۔ کہاں تھے ہم؟ ہاں یاد آیا۔ مجھے یہ بتائیں یہاں سب سے فیوریٹ مجسمہ کون سا ہے آپ کا؟ مجھے تو سارے ہی پسند ہے۔ کوئی ایک؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ کئی مجسموں پر اب تک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ یقیناً ماسیل نے انہیں برہنہ بنایا ہوگا اور وہ ایما کی اتنی عزت تو کرتا تھا کہ اس کے سامنے انہیں ڈھکا رہنے دے۔ ایک عروس اب تک تو، اس نے جواب دیا۔ فرض کریں آپ کا ٹام کروز آپ کی دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ کاروس بھی، وہ جیک اور مائیکل بھی، یہ حسن کی دیویاں، یہ سب زندہ ہو جائیں اور آپ انہیں اختیار دیں کہ وہ خوشی سے رہ سکیں، تو بدلے میں آپ ان سے کیا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا ان کا جو دل چاہے وہ کریں۔ ان میں سے اگر کوئی شراب پینا چاہے وہ پیے، کوئی سنگر بننا چاہے بنے، کوئی جوا کھیلنا چاہے کھیلے، کوئی اڑنا چاہے اڑے۔ میں نہیں چاہوں گا وہ اس دنیا میں تڑپے۔ اس نے سنجیدہ الفاظ میں جواب دیا۔ نگاہیں اب بھی ایما پر تھیں جو ایک عروس کے پاس کھڑی تھی، اور تب بھی اس کی نظر آخر میں کھڑے میلیفیشنٹ مجسمے پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ جادوگرنی اپنی تمام تنتر منتروں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم کتنی بری ہو؟ تم میلیفیشنٹ چڑیل اور جادوگرنی جیسی ہو جس نے اپنے ہی جذبات کو قید کر رکھا ہے۔ تم ہمیشہ میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہو۔ روز کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ ہنستی۔ ماسیل کو وہ ایسے ہنستے ہوئے کسی اور دنیا کی بات سی لگی تھی۔ اس رات ایمان اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہ الجھی ہوئی تھی۔ یشما کا آج آف تھا، وہ کمرے میں ہی تھی۔ ایمان نے عبدل کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ اس کا رویہ، اس کا انداز نارمل نہیں تھا، اور پھر اس نے خدا کے بارے میں ایسی بات کیوں کی؟ اسے کیوں لگا کہ میں یہاں آ کر اپنا خدا بھول جاؤں گی؟ ہاں پاگل۔ وہ اسی سوچ میں اپنے بیڈ تک آئی اور اپنا بیگ بیڈ پہ گرا دیا۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا گیا تھا۔ جانے کیا چکر تھا، وہ خود نہیں سمجھ پائی تھی۔ یشما اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہیڈ فون لگائے، لیپ ٹاپ سامنے رکھے، برگر کھاتے ہوئے کوئی فلم دیکھ رہی تھی، پر ایمان کو دیکھ کر اس کی توجہ ایمان کی جانب ہوئی۔ ان دونوں کی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایمان دن میں نہیں ہوتی تھی تو یشما رات کو۔ جب یشما واپس آتی تب ایمان سوئی ہوتی تھی۔ البتہ یشما واپس آتی ہی ویڈیو کال پر مصروف ہو جاتی۔ وہ دھیما بھی بولتی تو اس کی سرگوشیوں سے ایمان کی آنکھ کھل جاتی۔ اسے بیزاری تو بہت ہوتی تھی، البتہ وہ اس کی روم میٹ تھی، اسے برداشت تو کرنا ہی تھا۔ اسے یوں ہی الجھا ہوا بیٹھا دیکھ کر یشما نے اسے پکارا، ایمان یہ برگر کھاؤ گی؟ میں نے 2 آرڈر کر لیے تھے لیکن اب مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سامنے برگر رکھے بیٹھی تھی۔ ارے تھینک یو سو مچ، میں کھانا کھا چکی ہوں اور لیٹ نائٹ نہیں کھاتی۔ ایمان نے سہولت سے انکار کیا۔ وہ دیر رات گئے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ٹیسٹ تو کرو۔ وہ پھر سے گویا ہوئی۔ ابھی تو بالکل دل نہیں، ورنہ میں لازمی کھاتی۔ اس بار ایمان کو انکار کرنا برا لگا، لیکن وہ زیادہ کھانے کی عادی نہیں تھی۔ یشما واپس اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ ایمان کے ذہن میں ابھی تک عبدل کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ وضو کر کے واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ اسے عبدل نے کہا تھا کہ اپنا خدا مت چھوڑ دینا، تو وہ بھلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ تو اپنا خدا ساتھ لائی تھی۔ تیرے ہونٹوں پر مکڑی کے جالوں کے جمنے کا دکھ تو بہرحال مجھ کو ہمیشہ رہے گا۔ تم نے چپ ہی اگر سادھنی تھی تو اظہار ہی کیوں کیا تھا؟ یہ تو ایسے ہے بچپن میں کہیں کھیلتے کھیلتے کوئی کسی چیز کو اسٹیچو کہے اور پھر عمر بھر اسے مڑ کر نہ دیکھے۔ وہ دائمہ جبیل تھی، عرف دامی، جو خاندان کی ذہین و فتین لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورت اور خوش اخلاق بھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ MBA کرنے کے بعد اس نے ہمدان صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا، جس میں اس کی فیملی کا بھی حصہ تھا۔ وہ خوبصورت، پرفیکٹ اور نازک لڑکی ایسے شخص کی محبت میں مبتلا تھی جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ اس کے نام کی انگوٹھی اپنی نازک انگلی میں سالوں سے پہنے بیٹھی تھی، اور ایک وہ دشمن جان تھا جو دیکھتا بھی نہیں تھا، جس کے پاس فرصت ہی نہیں، یا صرف اسی کے لیے فرصت نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے 3 گھنٹے پہلے اپنی جان سے عزیز محبوب کو میسج کیا، مگر اب تک سین بھی نہیں ہوا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں اور دل دونوں بھر آئے،
اور وہ رونے لگ گئی۔ اذیت کی ایک انتہا تھی جو وہ سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا، آخر اس کا رشتہ ایسے شخص سے کیوں جوڑا گیا جو اس کو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا، اور آخر اسے اس شخص سے اتنی محبت ہی کیوں ہوئی؟ کیا اسے لڑکوں کی کمی تھی؟ اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ سکتے تھے، پھر وہی کیوں ہمیشہ ماہین حمدان کو ہشام جبیل جیسے بے حس شخص سے محبت ہو جاتی تھی؟ جانے وہ کتنی دیر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی، جبکہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے ٹیشو پیپر نکال کر آنکھیں صاف کیں، تبھی آفس کا دروازہ کھولا اور حمدان صاحب کا چہرہ نمودار ہوا۔ ارے نانا ابو آپ! وہ جلدی سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اندر ابھی تک اذیت کی آگ جل رہی تھی۔ میری بیٹی آج پھر رو رہی تھی؟ حمدان صاحب کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال نے اسے ٹوٹ کر بکھر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حمدان صاحب نے اسے کھل کر رونے دیا، جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو دل میں بھرا ہوا تھا۔ حمدان صاحب ہولے ہولے اس کا سر سہلاتے رہے۔ وہ بالکل ماہی جیسی، ویسی ہی ذہین، ویسی ہی معصوم اور ویسے ہی بد نصیب، جس کو لا حاصل سی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایسا کیوں ہے نانا ابو؟ کیوں میری زندگی میں ماما کی طرح تڑپنا لکھا ہے؟ کیوں اس خاندان کے مرد اتنے کٹھور ہیں؟ کیوں انہیں کسی کی محبت نظر ہی نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ حمدان صاحب نے اس کا سر تھپ تھپا کر اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے رو رو کر اپنا حشر نشر کر لیا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھیں۔ ادھر بیٹھو۔ حمدان صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے رکھے صوفوں پر بٹھایا۔ دائمہ اب اپنی اس طرح بے اختیار رونے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ محبت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی دامی بیٹا، اور یہ نہ مانگنے پر ملتی ہے۔ محبت تو ساری زندگی انتظار میں گزار دینے کا نام ہے، اور پھر عمریں لوٹا دینے کے بعد اگر محبت آپ پر کرم نوازی کر دے تو محبوب آپ کا ہو جاتا ہے۔ وہ اب اس کے سر پہ ہاتھ رکھے ہولے ہولے اس کے بال سہلا رہے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے اپنی محبت کے لیے انہوں نے کتنے سال گزارے تھے۔ دائمہ نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ کیسے بتاتی حمدان صاحب کو کہ وہ تو اس کے انتظار میں سالوں پہلے ہی مجسمہ بن گئی۔ وہ تو اب اس انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے گا اور آ کر اسے چھو کر پھر سے انسان بنا دے گا۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ مجسمہ بنے بنے اکڑ گئی تھی۔ اس کا دل پتھر کے وجود میں دھڑکتا تھا۔ وہ اسے توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا، پر فرار ممکن نہیں تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ جب اسے میرا ہونا ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے ساتھ باندھا کیوں گیا؟ وہ آج کل کی لڑکی محبت میں تھوڑی بے صبر سی تھی، چاہتی تھی پلک جھپکے اور سب اس کا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پریوں کا دیس تھوڑی تھا، یہ تو حقیقی دنیا تھی، اور وہ ابھی نہیں جانتی تھی اس کی یہ دنیا کس قدر الٹنے والی تھی۔ حمدان صاحب 3 گھنٹے اس کے آفس میں بیٹھے رہے۔ رونے کے بعد دائمہ کا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا، اور اب پوری توجہ سے آج شام ہونے والی میٹنگ کے بارے میں حمدان صاحب کو بتا رہی تھی۔ اس کی بنائی گئی پریزنٹیشن دیکھ کر حمدان صاحب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، اور پھر ذہانت تو اس خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 26 نومبر، لندن۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ لندن کی سردی شدت اختیار کر گئی تھی۔ شام کے وقت بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ وہ جب گھر سے نکلا تو بارش نہیں تھی، لیکن راستے میں اسے بارش نے آن لیا۔ وہ اپنی بھیگی ہوئی ہوڈی سمیت جب RJ برانڈ میں داخل ہوا تو سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شیشے کی کھڑکیوں اور دروازوں پر بہتا پانی حسین لگ رہا تھا۔ سرمئی موسم میں جلتی اسٹریٹ لائٹس شہر کو الگ ہی روپ بخش رہی تھیں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا تیزی سے چلتا ایلف آسکر کے آفس کی جانب بڑھا۔ جیسے وہ دروازے پر پہنچا اس نے دستک دی۔ اندر سے یس کی آواز پر جب وہ آفس میں داخل ہوا تو اس نے ایلف کو گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا پایا۔ یہاں سے شہر کا نظارہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ویسی ہی کھڑی تھی، نہیں جانتی تھی آنے والا کون تھا۔ جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو وہ چونک کر پلٹی اور اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کے چہرے کے نقوش ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک دھیمی سی مسکان نے آنے والے کا استقبال کیا۔ تو تمہیں یہاں آنے کا ٹائم مل ہی گیا۔ ایلف کے لبوں پر شکوہ پھسلا۔ وہ خفیف سا مسکرا دیا، جبکہ ایلف اب اسے نظر انداز کرتے دیوار میں نصب الماری کی جانب بڑھی اور اسے کھول کر ایک گرم تولیہ نکالا اور اس کی جانب بڑھایا۔ بال خشک کر لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ اس نے وہی مسکان چہرے پر سجائے تولیہ تھام لیا۔ آپ خواہ مخواہ اتنی فکر کرتی ہیں، مجھے تو درد بھی نہیں ہوتا، بیمار کیا خاک پڑوں گا؟ اس کے اس طرح بولنے پر ایلف نے اسے گھوری سے نوازا اور انٹرکام پر کافی کا آرڈر دیا۔ جیت کر آئے ہو؟ اس بار سوال تھا۔ یس، عبدل جیت کر آیا ہے، اس نے بال خشک کرتے پرجوشی سے بتایا۔ میں جانتی تھی عبدل کبھی ہار نہیں سکتا۔ اب کی بار مس ایلف مسکرا دی۔ ویسے کیس کیا تھا؟ اب وہ ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے اور ہتھیلیوں کو آپس میں پیوست کیے اس پر اپنی تھوڑی ٹکائے اس کی جانب متوجہ تھی۔
اس کی سبز آنکھیں بس عبدل کے آنے پر ہی جگمگاتی تھیں، ورنہ تو ان آنکھوں میں نمکین پانیوں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ عبدل اب اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی گرے آنکھیں، اس کا پر اسرار وجود اور اس کی عجیب و غریب شخصیت۔ وہ لڑکا ہمیشہ اسے کسی کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے اپنا جیتا ہوا کیس میں سیلف کو بتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کافی آ گئی۔ وہ کوئی 6 فٹ اونچا چوڑا مرد نہیں تھا، وہ تو ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ایموشنلی مضبوط تھا اور اس کے سامنے بہت باادب رہتا تھا، جس کی آنکھیں اکثر اس کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کسی کھوج میں مگن رہتا تھا۔ جب وہ اپنے کیس کی تفصیل انہیں بتا چکا تو اچانک ایلف کو کچھ یاد آیا۔ وہ فوراً بولی، وہ بیگ جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو میں نے ڈیزائن کیا تھا اور جو ایک ہی پیس ڈیزائن کیا ہے اب تک، وہ بیگ جو میں نے تمہیں دکھایا تھا، میں جانتی ہوں وہ کس کا ہے۔ اچانک مس ایلف نے بتایا تو وہ بھی چونک گیا۔ کس کا؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ دیکھو، یہ بیگ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کسی بینش مستقیم نے خریدا تھا۔ میں نے اسے کانٹیکٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بیگ بینش مستقیم نے اپنی ایک دوست کو گفٹ کیا تھا جو اب پاکستان میں نہیں ہوتی۔ یہ اس کا نمبر ہے۔ ایلف نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کا نام ایمان تھا اور رابطہ نمبر ساتھ ہی لکھا تھا۔ میں یہ ڈیٹیلز تمہیں واٹس ایپ کر رہی ہوں، باقی تم خود دیکھ لو جو کرنا ہے۔ تھینک یو مس ایلف، تھینک یو سو مچ۔ اسے لگا جانے اس کی کتنی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہو۔ اب اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا اور پھر وہ خواب آنا بند ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسکرین پر جگمگ کرتے اس کے نام کو دیکھ رہا تھا، ایمان۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ اس نے پیچھے گردن پر پڑی ہوڈی کو سر پہ گرایا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا تھا اور باقی آدھا چہرہ پیشانی پر بکھرے بالوں میں چھپ جاتا تھا۔ مس ایلف بس اسے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے اپنے عقب میں مس ایلف کی آواز سنائی دی، آخر کب تک عبدل بنے رہنے کا ارادہ ہے مسٹر جبیل؟ وہ رکا اور ساکت ہوا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے مس ایلف، میں نہیں جانتا یہ کب تک چلے گا۔ اس نے ہوڈی کی جیب سے اپنا چشمہ نکالا اور اسے کھول کر آنکھوں پہ لگا لیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے یہ چشمہ جیب میں ڈالا تھا تاکہ بارش میں گیلا نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سرد اور سپاٹ چہرہ لیے وہ تیزی سے باہر نکل گیا، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے مس ایلف کو میسج کیا تھا، فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا۔ اور میسج پڑھ کر مس ایلف نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ 26 نومبر، ویلنسیا۔ مسٹر ماسیل، فرض کریں آپ کے بنائے گئے سارے مجسمے زندہ ہو جائیں، سب مل کر ایک دنیا بنا لیں جس کے خدا آپ ہوں اور آپ نے انہیں صرف خوش رہنے کا حکم دیا ہو۔ کیا ہو اگر آپ کے بنائے گئے ایک مجسمے کی خوشی دوسرے کا دکھ بن جائے؟ وہ میلیفیشنٹ کے مجسمے کے قریب کھڑی اسے دیکھتے بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نے مائیکل جیکسن کو اس کے اصل روپ میں بنایا، اسے اپنی شکل پسند نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ کی دنیا میں بھی مائیکل جیکسن اپنی شکل سے خوش نہ ہوا تو کیا آپ اسے توڑ کر دوبارہ بنائیں گے؟ وہ اب چلتے ہوئے مائیکل جیکسن کے مجسمے کے پاس آئی۔ نہیں، یک لفظی جواب پر وہ مسکرا دی۔ فرض کریں آپ کی دنیا میں آپ کے ایک عروس کو آپ کی اس ایما سٹون سے محبت ہو جائے، جبکہ ایما سٹون کسی اور کی بیوی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک اور سوال آیا۔ مکڑی اپنا جالا تیزی سے بن رہی تھی۔ ماسیل کو چاروں جانب سے گھیرنے کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ میں چاہوں گا وہ دونوں خوش رہیں، وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دے رہا تھا۔ اس نے ہم کو لمبا کھینچا اور پھر ایک عروس کے مجسمے کے پاس چلی آئی۔ اور ایما سٹون کے شوہر کا کیا؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اس کی وائف کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے؟ محبت ہونا بری بات نہیں ہے، دھوکہ دینا برا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو سمپل سی بات ہے، اپنے پارٹنر سے علیحدہ ہو جاؤ بجائے اس کے کہ اسے دھوکہ دو۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے، وہ اپنی بیوی سے شدید محبت کرتا ہو اور وہ اس بات پر ہرٹ ہو جائے، وہ حسد کی آگ میں جل اٹھے اور اپنی بیوی اور ایک عروس کو مار دینا چاہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ خاموش بیٹھ کر اپنی دنیا کا یہ تماشا دیکھیں گے یا پھر یہ قتل ہونے دیں گے؟ اور اگر ایما سٹون نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، اسے کچھ نہ بتایا اور ایک عروس سے تعلق رکھے، تو پھر کیا آپ کو یہ سب قبول ہوگا؟ وہ اب ایما سٹون کے خوبصورت مجسمے کے سامنے کھڑی تھی۔ اور اگر آپ کا ایک عروس اسی وجہ سے آپ کی دنیا سے تنگ آ کر اپنی محبوبہ کو لے کر آپ کی دنیا سے اڑ کر کہیں دور جانا چاہے، تو پھر آپ اسے جانے دیں گے؟ وہ اب چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مسٹر ماسیل، آپ کی دنیا میں جنگ چھڑ گئی ہے، آپ اسے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ خاموش مجسموں کی چہمگوئیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ نمبر 1، آپ انہیں بناتے وقت فری ول نہ دیں، پر یہ تو آپ کے اصولوں کے خلاف ہوگا نا۔
بھئی انسان کو مرضی سے جینے کا حق ہے، تو اس کا مطلب آپ کی مخلوق میں اپنی مرضی کرنے کی طاقت ضرور ہوگی۔ نمبر 2، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں۔ اوہو، پر آپ تو ایسا نہیں کر سکتے، آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آپ ایسے خدا بن ہی نہیں سکتے جس کی مخلوق سفر کر رہی ہو۔ ماسیل کو سمجھ نہ آیا اس نے طنز کیا تھا یا عام بات کی تھی، لیکن وہ جان گیا تھا کہ ایما اسے سمجھ رہی تھی، وہ اسے اس کے مطابق جواب دے رہی تھی۔ وہ پلٹی اور واپس چلی گئی۔ نمبر 3، آپ کچھ اصول بنائیں، جینے کے کچھ اصول، دنیا میں رہنے کے کچھ اصول، اور پھر آپ انہیں اپنی مخلوق پر لاگو کر دیں۔ تینوں میں سے آپ کون سا آپشن چنیں گے مسٹر ماسیل؟ وہ پھر سے مجسموں کے گرد راؤنڈ لگانے لگی تھی۔ اس کی آواز اب دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی مسٹر ماسیل نمبر 3 ہی چنتا۔ وہ خود اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنے اصولوں سے ہٹ کر ایڈمیشن نہیں دیتا تھا۔ میں کچھ ایسے اصول بناتا جو انسانیت کے لیے بوجھ نہ بنتے، جس میں وہ سب خوش رہتے۔ مسٹر ماسیل، آپ کو لگتا ہے آپ ایک پرفیکٹ دنیا بنا پاتے؟ فرض کریں آپ نے اصول بنا لیے، لیکن ان اصولوں پر سب انسان عمل نہ کرے۔ ایما سٹون کا شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور بدلے میں آ کر ایک عروس کا قتل کر دے، تب کیا کریں گے آپ؟ اسے ایسا ہی جانے دیں گے؟ اسے سزا نہیں دیں گے؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ دنیا میں انسان کو خوش رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک کی خوشی دوسرے کی تکلیف کا اکثر باعث بنتی ہے مسٹر ماسیل، اس لیے میرے اللہ نے اصول بنائے ہیں کہ انسان ان اصولوں پر چلے، وہ ایسا کوئی غلط کام نہ کریں جس سے دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو۔ اس لیے مرد اور عورتوں میں حرام رشتے کو ناجائز قرار دیا کہ کسی کا شوہر دکھی نہ ہو، کوئی اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہ دے۔ لیکن آپ اور آپ کا مغرب ان باتوں کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اصول بنا لیے، پر سزا کیوں؟ سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر انسان میں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے وہ کسی کا قتل کرنے سے ڈرے گا؟ اوکے، مان لیا یہ سب ٹھیک ہے، پر عبادت تو اس نے صرف اپنے لیے رکھی نا، اور عبادت نہ کرنے پر وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ کیوں؟ ماسیل پھر گھوم کر اپنے سوال پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر ایما نے گہرا سانس لیا۔ پتہ ہے مسٹر ماسیل، انسان کو اس کی مرضی کرنے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دینے کے بعد جب اللہ نے کچھ اصول لاگو کیے کہ اس طرح جینا ہے، تو ان اصولوں پر پورا اترنے کے لیے ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ برائی وہ چیز ہے جو تب حاوی ہو جاتی ہے جب ہم سے اچھائی کم ہو جائے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم برے کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ مجھے لاجک چاہیے ایما۔ وہ یکدم ہی چڑ گیا تھا، شاید اس لیے وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا دی۔ وضو آتا ہے آپ کو؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا وضو آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب تم مجھ سے عبادت کرواؤ گی؟ اس نے کہکا لگایا۔ پہلی بار اس کے ہنسنے پر اسٹوڈیو میں رکھے تمام مجسموں نے برا سا منہ بنایا۔ انہیں ماسیل کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ تو کتنی توجہ سے ایما کی باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر ماسیل، آپ جب مجسمہ بناتے ہیں یا اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتا ہوں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد پھر سے آپ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر فوراً کام شروع کرتے ہیں؟ اس کی بات ایما کی گہری سوچ کا شکار تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ کام کے بعد شاور لیتا ہوں۔ اگر پہلے لے لوں گا اور بعد میں کام کروں گا تو یہ جو مکسچر ہے وہ جسم یا کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگا رہ جائے گا، اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاور لینے کے بعد آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا دوبارہ گندا ہونے کو، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، یہی آپ کے سوال کا جواب ہے مسٹر ماسیل۔ جب ہم صبح اٹھ کر وضو یا غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کرتے ہیں اور پھر ظہر آ جاتی ہے، پھر ہم وضو کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دل نہیں کرتا کچھ ایسا غلط کام کرنے کو جس سے ہم گندے ہوں۔ اگر ہمارا نفس ہمیں اکسائے بھی اور ہم کسی کشمکش کا شکار ہو جائیں تو پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر مغرب اور پھر عشاء۔ اللہ ہمیں بار بار بلاتا ہے تاکہ ہم برائی سے محفوظ رہیں۔ جب ہم صدق کے دل سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں پھر وہ ہمارے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اس لیے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ جب ہم جھکتے نہیں ہیں تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، بالکل ان مجسموں کی طرح، اور پھر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور مسٹر ماسیل خاموش کھڑا رہ گیا۔ اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا مسٹر ماسیل کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اللہ کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جب ہم اس کی نہیں مانتے تو پھر ہم برائی کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ سزا کا حکم سناتا ہے، کیونکہ جو انسان انسانیت کے درجے سے گر جائے تو پھر وہ باقی انسانوں کے لیے مصائب ہی لاتا ہے۔ آپ کو اپنے مجسموں سے اتنی محبت ہے کہ آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اللہ اپنے نائب کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ امید ہے آپ کو کچھ تو سمجھ آیا ہوگا، باقی آپ کو وقت سکھا دے گا۔
وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنا بیگ اٹھاتی اسٹوڈیو کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی اور اس نے پلٹ کر ماسیل کو پکارا۔ مسٹر ماسیل، آپ کو پتہ ہے میکسم گورکی کے ناول ماں میں جب پال ولاسوف کی ماں نے اس سے اور اس کے دوستوں سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم خدا کو نہیں مانتے؟ پال ولاسوف نے جواب دیا، ماں ہم اس خدا کی بات نہیں کر رہے جو دل میں ہے، جو رحیم و کریم ہے، شفیق ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو پادریوں اور ملاؤں نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، جو ہر وقت ڈنڈا لے کر بندوں کو ہانکتا ہے اور ہر وقت ان کو سزا دیتا ہے۔ ماں، ایک دن ہم اپنا خدا ان پادریوں اور ملاؤں کے قبضے سے چھڑا لیں گے، پھر اس کو اپنے دل میں بسائیں گے اور اس کی حمد گائیں گے۔ بالکل اسی طرح مسٹر ماسیل، آپ کے ذہن میں خدا کا تصور بالکل غلط ہے۔ جب خدا ذہن اور دماغ سے نکل کر دل میں آ جاتا ہے تو پھر سارے سوال آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ چلی گئی، وہ کھڑا رہ گیا اور پھر پیچھے اسٹوڈیو میں تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ سارے مجسمے خوشی سے جھومنے لگے تھے اور یہ دیکھ کر مسٹر ماسیل کے لبوں پر مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ مس ایلپ کے آفس سے باہر آیا تو بارش اب بہت حد تک تھم چکی تھی۔ ہلکی بوندا باندی تھی جو اکثر جاری رہتی تھی۔ وہ اپنی ہوڈی پہنے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ رات کی ڈیوٹی کرنے والے تیزی سے اپنے کاموں کی جانب رواں تھے۔ اس بھیڑ میں سیاح زیادہ تھے جو لندن کی اس خوبصورت بارش سے مبہوت ہو گئے تھے۔ وہ یہاں کا رہنے والا تھا، اس نے ہمیشہ سے یہ موسم دیکھا تھا اور اسے بارشوں میں چلنا ہمیشہ سے پسند تھا۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا جس پر ایمان کا نمبر جگمگ کر رہا تھا اور پھر اس نے وہ نمبر نہ چاہتے ہوئے بھی ملا دیا۔ بیل جانے لگی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جیسی وہ اسٹیشن پر پہنچی تو اس کا فون تھرتھرانے لگا۔ پہلے اسے لگا شاید ماسیل کا فون ہو، اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر اس کی سماعت سے میوزک کی آواز ٹکرائی۔ وہ کبھی نہ رکتی اگر وہ بروکن اینجل سے جڑی نہ ہوتی۔ اسٹیشن سے تھوڑا پہلے کچھ ٹین ایجر لڑکے لڑکیوں کا گروپ بینڈ کھڑا تھا۔ وہ لوگ شاید اپنے بینڈ کی لوکل پروموشن کر رہے تھے۔ I am so lonely broken angel, I'm so lonely, listen to my heart۔ وہ بھی اختیار ہی رک گئی۔ پھٹی پرانی جینز شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے وہ لڑکی جس نے اپنے ہونٹوں تک میں سوراخ کروا کر بالیاں سی پہنی تھی، وہ آنکھیں بند کی کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی آواز بے شک خوبصورت تھی۔ ایما کبھی نہ رکتی لیکن بروکن اینجل نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ وہ بھی اختیار ہی ان کی جانب بڑھی لیکن مسلسل آنے والی کال نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے نمبر دیکھا تو ویلنسیا کا نہیں تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری جانب سے اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ شور سے دور جانے لگی تاکہ فون کرنے والے کی بات سن سکے۔ پہلے خاموشی تھی اور پھر فون میں سے بھی ایک تیز آواز سنائی دی، I am so lonely broken angel۔ اور پھر ایک دھماکہ سا ہوا، گاڑیوں کے ٹکرانے کا، لوگوں کے چلانے کا۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا اور اب وہ پھٹی آنکھوں سے فون کو گھور رہی تھی۔ تبھی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہی، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے سامنے ہونے والے حادثے کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا۔ کتنی تیزی سے وہ گاڑی اس کے پاس سے گزری تھی جس میں حد سے زیادہ تیز والیوم میں میوزک لگا تھا، اور پھر بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گاڑی اشارہ توڑتی دوسری جانب سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا گئی۔ چیخوں کی آواز گونجی، موت نے اپنے پر پھیلا دیے۔ گاڑی میں ایک 21 سالہ لڑکی تھی جو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ پیچھے سگنل توڑ کر آئی تھی۔ یہ اتنی برق رفتاری سے ہوا تھا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بروکن اینجل مر چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایمبولینس کو آتے دیکھا۔ پولیس چاروں جانب پھیل گئی جو پہلے ہی اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ خوشگوار ماحول کو بدنما موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے گہرا سانس سوگوار فضا میں خارج کیا اور بنا افسوس کیے آگے بڑھ گیا کیونکہ اسے درد نہیں ہوتا تھا۔ ایما جانے کتنی دیر اپنا فون تھامے ساکت کھڑی رہی۔ اس نے سیاہی کو اپنے ارد گرد اترتے محسوس کیا، یوں جیسے سیاہ دھند نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا ہو۔ کیا اسے فون کرنے والا مر چکا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا اس کی ذات اس قدر کرس تھی کہ وہ لوگوں کے لیے موت کا پیغام لاتی تھی؟ کتنے سوال تھے جو گولیوں کی طرح اس کے وجود میں بے بس تھے۔ شی از کرسڈ، نکالو اسے یہاں سے، یہ انسان نہیں ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ شی از کرسڈ۔ کتنے ہی بے ڈھنگے الفاظ روح کھانے والے ڈیمنز کا روپ دھارے اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس کھو دیتی اسے اپنے ارد گرد آواز سنائی دی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، ایما آر یو اوکے؟ وہ جیسے حواسوں میں لوٹی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ماسیل کھڑا تھا۔ وہ بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے یوں فون تھامے بت بنے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایما نے جلدی سے فون بیگ میں ڈالا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ماسیل اسے کشٹ ہونے کو جان لے۔ اس کی وجہ سے شاید کوئی مر چکا تھا یا مرنے والا تھا۔ سردی میں بھی اس کا چہرہ تپتپا گیا، سرخ پیشانی، تپش زدہ آنکھیں۔ اسے لگا تھا اس کا وجود کہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دے۔
پر وہ بھی ایما تھی، وہ درد سہ جاتی تھی۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں، وہ شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ تو اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کے لیے پریشان ہوا۔ لڑکی کے گانے کی آواز اب اسے نہیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی سماعت کو جیسے بند کر لیا تھا۔ وہ بروکن اینجل سے دور جانا چاہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے جانا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، میرے ایگزامز ہیں۔ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ماسیل کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے جائے۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اسٹیشن کی طرف بڑھی۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہوا۔ ایما نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، مجھے لوگ چہرے سے نہیں پہچانتے کہ میں داماسیل ہوں۔ وہ اپنی جیکٹ کے کالر سیدھا کرتا بولا۔ ایما نے کچھ نہیں بولا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسٹیشن کی جانب بڑھ گئے۔ 7 سمندر پار فون کرنے والا وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایما کو کس تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ ایمان کا اگلے کافی دن عبدل سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ اسے عجیب الجھنوں میں ڈال کر خود غائب ہو جاتا تھا، لیکن اس بار ایمان بھی اپنے میڈز میں اس طرح مگن ہوئی کہ عبدل کا خیال اسے کم ہی آیا۔ وہ اب تک کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی، کبھی بنا ہی نہیں پائی تھی۔ وہ یہاں آئی تھی اور اب تک تو اس نے اپنے دھیان پڑھنے میں لگایا ہوا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے روم میں جا کر سونا چاہتی تھی، گھر بات کرنا چاہتی تھی اور کوئی اچھی سی مووی یا سیریز دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے ایگزامز ہو رہے تھے اور وہ گھر سے دور تھی۔ گھر میں امی اور میزو اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اسے ناشتہ، کھانا اور چائے سب وقت پر ملتا تھا۔ اس کے کپڑے میزو ہمیشہ پریس کر دیتی تھی۔ یہ ہاسٹل تھا، یہاں اسے خود کرنا پڑتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ جانے کتنی بار روئی تھی۔ آخری پیپر والے دن وہ ہمیشہ گھر میں میزو اور مہربانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل کیا یہیں کہیں بیٹھ جائے، کمرے میں نہ جائے، یہیں کہیں کھو جائے یا یہیں سے سیدھا اپنے گھر پہنچ جائے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی، اس کا فون بج اٹھا۔ گھر سے کال تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ السلام علیکم امی۔ اس نے فون اٹھا کر بات شروع کی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ سلمہ بیگم اس کے رونے پر خفا ہوئیں۔ ایمان تم واپس آ جاؤ، چھوڑ دو سب، دفع کرو، ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزار لیں گے، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سلمہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی رو دیں۔ ایمان نے اسٹوڈنٹس کی بھیڑ سے گم ہو جانا ضروری سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اسے روتا دیکھے اور اس کا مذاق اڑائے، لیکن ایمان سلمہ بیگم کی بات سنتے ہی جیسے ہوش میں آئی۔ وہ یہاں رونے تھوڑی آئی تھی، وہ تو کچھ بننے آئی تھی۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے اپنی ماں اور اپنی بہن کو بہت اچھی زندگی دینی تھی۔ وہ کیسے بھول جاتی تھی؟ وہ جذباتی تھی اور ماں کے سامنے ہمیشہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تبھی ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فوراً بولی، لو بھلا میں اتنے پیسے لگا کر یہاں آئی ہوں، اب کیا سب ضائع کر دوں؟ میں ٹھیک ہوں امی، بس آپ لوگوں کی یاد آ گئی۔ میں کیفے جا کر آپ کو ویڈیو کال کرتی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ اس نے ریسا ہال جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور پھر وہ ان سے باتیں کرتی کیفے تک آئی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر سینڈوچ اور چائے آرڈر کی اور سلمہ بیگم کو ویڈیو کال کی۔ میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہے، سلمہ بیگم کا دل ڈوب گیا۔ ارے امی، پیپرز ہو رہے ہیں، آج ختم ہو گئے، اب دیکھنا میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان سے باتیں کرتی رہی، یوں جیسے دنیا میں کچھ اور ہو ہی نہ۔ حمیزہ نے 2-3 بار ان کی گفتگو میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے ماں بیٹی نہیں بلکہ 2 عاشق مل گئے ہوں۔ اس کی بات پر ایمان نے اسے گھورا۔ منہ بند کرو میزو، اس نے حمیزہ کو ڈپٹا۔ یہ آپ کا خیال رکھتی ہے یا نہیں؟ اب وہ سینڈوچ کھاتے سلمہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، اب دونوں ماں بیٹی کی محبت دے کر کوئی لڑکا آپ سے شادی نہیں کرے گا آپ ہی، سارا پیار تو ادھر لٹا دیا آپ نے۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی، ابھی بھی غصے میں ایمان سے ناراض ہوتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کی بات سن کر ایمان مسکرا دی۔ میں منا لوں گی۔ وہ اب چائے پی رہی تھی اور اپنی ماں کی ساری باتیں یوں سن رہی تھی جیسے دنیا میں بولنے والا مزید کوئی انسان نہ بچاؤ، ہوتا بھی تو وہ اس کو میسر نہ ہوتی۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ جانے وہ کون سی لڑکیاں تھیں جو اپنی ماں سے ناراض ہو کر ہفتہ ہفتہ بات نہیں کرتی تھیں، جو اپنی ماں سے بدتمیزی کر جاتی تھیں۔ ماں سامنے بیٹھی رہتی تھی کہ بیٹی بات کرے اور بیٹیاں فون میں لگی رہتی تھیں۔ بھلا ماں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ یہ سب کیا جائے؟ 1 گھنٹے بعد جب وہ کیفے سے باہر نکلی تو کافی حد تک پرسکون تھی۔ پھر اس نے اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ کو عبدل کا نام لیتے اور دائیں جانب بھاگتے دیکھا۔ اسے تعجب ہوا، لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ عبدل کا پھر سے کوئی پنگا ہوگا۔ پر اسے اور حیرت ہوئی جب اس نے اسٹوڈنٹس کو گول دائرے میں کھڑے دیکھا۔ وہ وہاں سے پلٹ جانا چاہتی تھی، پر عبدل کی پکار پر اس کے قدم رک گئے۔ وہ بھی گروہ کی جانب بڑھی اور اس نے پتھر کے بینچ پہ کسی لڑکے کو بیٹھے دیکھا۔ وہ ہڈی پہنے ہوئے تھا، ہڈی کی کیپ اس کے سر پر تھی، بالوں کی چند لٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ہڈی کے بازو اس نے فولڈ کر کے اوپر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بازو پر ٹیٹو بنا تھا۔ وہ گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا۔ ایمان بے اختیاری کھنچتی چلی گئی۔ اس نے پہلی بار میل ورژن میں یہ گانا سنا تھا، One day I'm gonna fly away, one day when heaven calls my name. اڑنا، ایک عروس، گرنا، fallen angel۔ یہ سب بھلا کب اس کا پیچھا چھوڑتے تھے؟ وہ میوزک سے زیادہ اس ٹیٹو کی جانب اٹریکٹ ہوئی تھی۔
وہ اسٹوڈنٹس میں گھستی گھساتی تھوڑا اس کے قریب آئی اور پھر اس بازو پر بنے ٹیٹو کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ یہ ٹیٹو آر جے کا تھا، ایک بند دائرہ، اس کے ایک کونے پر بنا بھیڑیا اور نیچے لکھا آر جے۔ یہ سب اسے اتنا پرکشش لگتا تھا، وہ اس ٹیٹو کو دیکھتی رہی۔ یعنی یہاں کوئی اور بھی تھا جو آر جے کا فین تھا۔ اس نے ہوڈی والے لڑکے کا چہرہ دیکھنا چاہا پر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ کھڑی رہی، اسے سنتی رہی اور ٹیٹو دیکھتی رہی۔ مقصد صرف چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ سب بھول گئی تھی کہ عبدل کو کیوں پکارا جا رہا تھا۔ یاد رہا تو آر جے۔ اور پھر 2 منٹ بعد جب طلسم ٹوٹا اور لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا اور اسی کی جانب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ عبدل؟ اس کے لبوں سے پھسلا۔ ہاتھ میں پکڑا فون گرتے گرتے بچا تھا۔ وہ سنگر تھا، عبدل سنگر تھا۔ عبدل نام کی پکار پھر سے چاروں جانب گونج اٹھی اور ایمان نے وہاں سے غائب ہو جانا ضروری سمجھا۔ وہ بھیڑ سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ڈپارٹمنٹ سے باہر جانے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عبدل اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ایمانے، ایمانے! وہ اسے پکارتا اس کے پیچھے آیا۔ اس نے گٹار کو کندھے پہ ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ میرا نام ایمان ہے۔ جان نے تمہیں ایمانے کہا تھا۔ میں جان کو نہیں جانتی۔ جان میرا دوست ہے۔ تمہیں مبارک ہو جان۔ اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہنس دیا۔ ہوڈی اب چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ آج کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، کم از کم پہلے سے تو وہ ٹھیک ہولیے میں تھا۔ بال پونی میں قید تھے، البتہ چند بے ڈھنگی سی لٹیں نکلی ہوئی تھیں۔ بال کہیں سے گرے تھے، آج تو چند لٹیں سبز تھیں۔ وہ جان گیا، جبکہ ایمان اسی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ جان کو تم ناپسند ہو؟ وہ پھر سے اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے جان تو مجھے شہد لگتا ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ لیکن ایمان نام تم پر بہت اچھا لگتا ہے، اس نے یقین سے کہا۔ ہاں، جیسے میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گی، اس نے طنز کیا۔ سنو ایمان، میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ میں نے اپنے پیسے تمہیں معاف کیے۔ کیا مطلب میں کوئی فقیر ہوں؟ عبدل کی بہمیں سکڑیں۔ میں نے پھر بھی معاف کیے۔ وہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اب تم عبدل کی بےزتی کر رہی ہو۔ وہ بھی خفا ہوا۔ عبدل پہلے ہی بدنام ہے۔ وہ باز نہ آئی۔ جان نے یہ سب سنا تو وہ برا مان جائے گا۔ چلو شکر ہے، شاید اسی بہانے جان کی عزت نفس جاگ اٹھے اور وہ اپنے بدنام دوست عبدل کا سارا قرضہ چکا دے جو اس نے مفت میں لوگوں سے بٹور بٹور کر کھا رکھا ہے۔ اوف، کہاں سے آئی ہو تم؟ اس بار وہ رک گیا۔ پاکستان سے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ کہنا نہ بھولی تھی، جبکہ عبدل مسکراتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ عجیب لڑکی تھی۔ عبدل کا کنسرٹ تھا، اسے تیاری کرنی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑا رہا اور پھر جان کے آنے پر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ البتہ راستے میں عبدل اسے اپنے اور جان کے بارے میں ایمان کے خیالات سے آگاہ کرتا رہا، جس پر جان نے برا منہ بنایا، جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ کم ہنستا تھا اور آج کافی وقت بعد جان نے اس کو یوں ہنستے دیکھ رہا تھا۔ اس رات روز واپس آئی تو اس نے ایما کو کچن میں دیکھا۔ وہ اپنے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ روم میں رکھتی سیدھا اس کے پاس آئی۔ واؤ، کیا بنا رہی ہو؟ اور پھر پلیٹ میں رکھا بریڈ آملیٹ دیکھ کر اس کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ایما اب چائے کپ میں ڈالنے لگی تھی۔ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں تھی۔ کھلا سا ٹراؤزر اور شرٹ جس کا رنگ پرپل تھا اور جو موسم کی مناسبت سے گرم تھا۔ اس نے بال فولڈ کر کے جوڑا بنایا ہوا تھا، جبکہ چند لٹیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ وہ اس وقت کافی فریش لگ رہی تھی۔ گول چہرہ، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ سلکی بال۔ اس نے کبھی بال رنگنے کا نہیں سوچا تھا، نہ کبھی لینس لگائے تھے۔ وہ ایسے ہی اپنے اصلی وجود کے ساتھ خوبصورت ترین لگتی تھی۔ یہ لیونڈر کلر تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ ڈنر میں انڈا بریڈ کون کھاتا ہے؟ میں۔ وہ یک لفظی جواب دے کر اپنی پلیٹ اٹھائے اس کی جانب مڑی۔ ہٹو راستے سے، مجھے بھوک لگی ہے۔ روز نے اسے جگہ دی۔ وہ اپنی پلیٹ اور چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں آئی اور صوفے پر بیٹھ کر سکون سے کھانے لگی۔ تمہیں بھی کھانا ہے تو بنا لو، اس نے روز کو مفت مشورہ دیا، جبکہ روز اسے گھورتی رہی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں چھوٹا سا آتش دان جل رہا تھا اور یہ ایما نہیں جلایا تھا۔ ساری کھڑکیاں بند تھیں، باہر ٹھنڈی ہوا تھی، جبکہ اندر کا ماحول کبھی پرسکون تھا۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کھلی کھلی سی روز کو اپنی جانب متوجہ پا کر ایما نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جس پر روز نے متجسس ہوتے پوچھا، آنٹی جینا بتا رہی تھی آج تمہارے ساتھ کوئی لڑکا آیا تھا؟ یہ سنتے ہی ایما کو کوئی اچھو لگا۔ کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ روز کو اس کے لیے پانی لانا پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ روز کو افسوس ہوا، وہ اسے اچھے سے جانتی تھی، پھر بھی اس نے ایسا سوال پوچھ لیا۔ بھلا کیوں؟ تم ٹھیک ہو؟ جب ایما کی حالت نارمل ہوئی تو روز نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ایما نے چائے کا گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ مسٹر ماسیل تھے ساتھ؟ واقعی؟ تو میں نے اندر بھی لائی تھی یا باہر سے واپس بھیج دیا؟ اس سے اب ایما پر شک ہوا، وہ اتنی اچھی تو نہیں تھی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں انہیں اندر لاتی، ویسے وہ بھی اپنی مرضی سے یہاں تک آئے تھے، مجھے چھوڑنے کے بعد چلے گئے۔ اوہ مائی گاڈ ایما، وہ میری ٹیچر ہیں اور تم نے…
روز نے اپنا سر پکڑا۔ اس طرح تو وہ میرا باس بھی ہے، اب کیا سر پہ بٹھا لوں؟ وہ چڑ گئی۔ یار پھر بھی روز کو پوری رات یہی پچھتاوا رہنا تھا۔ آنٹی جینا کو اور کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ بس آنے جانے والوں پر نظریں رکھتی ہیں۔ مجھے لگا تھا پاکستان میں ہی ایسی ہمسائیہ آنٹیاں ہوتی ہیں، پر یہاں بھی یہی حساب ہے۔ روز کو اس کے اس طرح چڑھنے پر ہنسی آ گئی۔ وہ اس لیے حیران تھی کہ تمہیں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ سچ میں مسٹر ماسیل تمہیں چھوڑنے یہاں تک آئے تھے؟ روز کو جیسے یقین نہ ہوا۔ اس کی بات سن کر ایما نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ منع کیا تھا میں نے، لیکن وہ انسان ڈھیٹ ہے۔ اب روز مسٹر ماسیل کے ذکر پر پرجوش سی ہو گئی تھی۔ ویسے ایما، مسٹر ماسیل اچھے انسان ہیں، ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سوچنا بھی مت، تم منگنی شدہ ہو۔ ایما نے آنکھیں نکالی۔ وہ کتنے مزے سے بریڈ کھا رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ لذیذ کھانا کوئی نہ ہو، اور ایما ہمیشہ اس سے یہی کہتی تھی کہ حلال رزق چاہے سوکھی روٹی مرچ ہی کیوں نہ ہو، اسے کھانے میں کیسی شرم، اس کا ذائقہ وہی جانتا ہے جو حلال کھاتا ہے۔ پاگل، اپنی بات نہیں کر رہی۔ روز نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ایما اس سے چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمیشہ بڑی بنتی رہتی تھی۔ میں بھی منگنی شدہ ہوں، ایما نے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ روز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کب ہوا؟ بچپن میں۔ ایما کتنے مزے سے بیٹھی تھی۔ اب اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ موسم کی خبریں جاری تھیں۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ روز سنجیدہ ہو گئی۔ وہ غور سے ایما کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس پر کچھ کھوج رہی تھی، سچ یا جھوٹ، جبکہ ایما اسے نظر انداز کرتی ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ فائدہ نہیں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے جواب دینے لگی۔ جانے وہ نمی تھی یا کچھ اور جو روز کو اس کی آنکھوں میں تیرتی دکھائی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی، ایما جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو؟ روز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے پاگل، صبح میرا پیپر ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، اب جانے دو مجھے۔ ایما نے مسکراتی ہوئی اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تو روز نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ پہلے برتن اٹھا کر کچن میں گئی اور پھر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں، جبکہ روز وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی، اسے کبھی سمجھ نہ آ سکی۔ اگلا ہفتہ وہ حد درجہ بزی رہیں۔ جہاں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دن چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، وہیں ایما کا کام بڑھ گیا تھا۔ صبح وہ پیپر دے کر آتی اور پھر اس انسٹیٹیوٹ میں وقت گزارنا پڑتا۔ اسٹوڈنٹس کی اب پریکٹس چل رہی تھی، اس کے بعد وہ فری تھے، ایک آخری فیئر ہونا تھا، پھر وہ آزاد ہو جاتی۔ اور اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی۔ یہ آخری سیمسٹر تھا، پھر اس کے بعد وہ گھر چلی جائے گی یا پھر مزید پڑھے گی، لیکن ابھی تو کچھ وقت تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالا۔ وہ ویلنسیا سے جانا نہیں چاہتی تھی، اسے بھی یہاں رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ادھر انسٹیٹیوٹ میں آخری دن تھا، جانے ماسیل اگلا کورس کب شروع کرتا بھی یا نہیں، اور وہ ماسیل سے چھٹکارا بھی چاہتی تھی، پر اسے جاب کی ابھی ضرورت تھی۔ روز کے پیسے لوٹانے تھے اسے، اور بہت سارے حساب اسے برابر کرنے تھے، اور وہ الجھی ہوئی تھی۔ جب انسان اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع کرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے کی قیمت کتنی چکانی پڑتی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ایک 60 سالہ اسٹوڈنٹ اس کے قریب آئی۔ ایما اس کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ مس ایما، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کچھ لوگ عمریں گزار دینے کے بعد جینے آتے ہیں۔ جوان ماں باپ اپنے شوق ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اور پھر جب وہ کچھ نہ کر پائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، تب وہ جینے نکلتے ہیں، جب وقت ختم ہونے والا ہو گیا ہو۔ جی بولیں، وہ متوجہ ہوئی۔ جو ہے بس یہی ہے، کیا پتہ کل ہوگا یا نہیں، کل ہم ہوں گے یا نہیں۔ آج کو جئیں، کل کو بھول جائیں، خوش رہا کریں۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ عورت چلی گئی، ایما کو تکلیف میں ڈال کر۔ وہ تو کبھی جی نہیں پائی تھی، بچپن خوف کے اثر میں گزرا، لڑکپن تکلیف میں، اور اب نوجوانی کا حصہ پریشانیوں میں بسر ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ اب وہ جینے کی کوشش کرے گی۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خاموشی اپنے آپ میں بہت سی باتوں کا مجموعہ، یہ بھی کبھی کبھی تنہائی میں بہترین ساتھی ہے۔ سردیوں کی بارش میں ٹھنڈے فرش پہ چلتی اپنی ہی خاموشی کو سنتی میں، کبھی اسی ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی اپنی ہی سرگوشیوں کو سنتی میں، اور کبھی اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے فرش پہ رکھتی میں محسوس کرتی کہ یہ خاموشی مجھ سے کیا باتیں کرتی ہے۔ تنہا برستی بارش میں اکیلے سڑک پہ چلتی میں سنتی ہوں خاموشی میں ان بارشوں کی بوندوں کا شور، جو کہ دل میں موجود شور سے لاکھ گنا بہتر اور پرسکون کرنے والا۔ وہ بنا آستینوں کے سلک کا پتلا سا گاؤن پہنے ٹھنڈے فرش پہ یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا میں کچھ نہ بچا ہو۔ اس وقت اس کے محل جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر لیٹ گئی۔ اوپر کھلا آسمان تھا، لیکن اسے دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈی ہوا اسے سکون بخشنے لگی۔
وہ ہیزل ملک جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لوگ اپنی دنیا لوٹا دیتے، کون جانتا تھا وہ اپنے گھر میں ایسے رہتی تھی۔ وہ روز رات کو اپنے اندر جلتی آگ کو کم کرنے کی خاطر اپنے ہی وجود کو یخبستہ ہواؤں کے سپرد کر دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، پر تاروں کی چمک اسے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید اس کی زندگی میں اس دھند کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے چمکتے فرش پر یوں لیٹنا جیسے معمول کا کام ہو، بس ہیزل ہی کر سکتی تھی۔ اس کا فون جو دائیں جانب رکھا تھا کب سے بج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی فون کرنے والا کون تھا، پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی، وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سوچ کا احساس کہ فون کرنے والا کون تھا اور کیوں فون کیا جا رہا تھا، یہ احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور اسی تکلیف کے باعث آنسو اس کی کنپٹی سے بہتے فرش پہ قطرہ قطرہ گرنے لگے۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ جب اسے اپنا وجود جمتا محسوس ہوا، اس نے فون اٹھایا اور بے اختیار ہی ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر ملایا، اس بار اٹھا لیا گیا۔ عبدل ایسی لڑکی کو کیا کرنا چاہیے جس کا باپ اپنے فائدے کے لیے اس کا سودا کرنا چاہتا ہو؟ اس نے بائیں ہاتھ کی پشت رگڑ کر آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو انسان اپنے لیے نہیں لڑ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ مر جائے یا اس کو مار دے جو اس کے وجود کا تماشا بنانے کی کوشش کرے۔ عبدل کی سنجیدہ آواز گونج کر رہ گئی۔ سائیں سائیں کرتی ہوا اس کے پاس سے سرگوشیاں کرتی گزرنے لگی۔ دوسری جانب سے جواب ملنے پر وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی مانند اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج رات اگر وہ خود کا یا کسی اور کا بھی قتل کر دیتی تو اسے فرق نہ پڑتا۔